بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں گزارش کروں گا جو حضرات دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ قریب ہو کر تشریف رکھیں۔ قابل قدر محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ ہمارے گھروں میں پہلے جو چولہے جلا کرتے تھے اس میں جو آگ لگائی جاتی تھی وہ لکڑیوں کے ذریعے سے لگائی جاتی تھی یا کوئلوں کے ذریعے سے لگائی جاتی تھی۔ اب تو زمانہ گیس کا آ گیا ہے، گیس پہ آگ جلتی ہے، مگر جہنم میں جو آگ بھڑکے گی اور جلے گی وہ انسان اور پتھر سے بھڑکے گی۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آگ میں پتھر ڈالو تو وہ کبھی بھی نہیں جلتا، لکڑی جل کے راکھ بن جاتی ہے۔ دنیا کی سب چیزیں خاک میں مل جاتی ہیں، کیروسین، پٹرول، آئل، ڈیزل سب جل کے ختم ہو جاتا ہے، مگر پتھر کبھی بھی نہیں جلتا بلکہ وہ کالا ہو جاتا ہے۔ مگر جہنم کی آگ ایسی خطرناک آگ ہے کہ اس آگ میں پتھر بھی جلیں گے۔ گویا آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ جہنم کو جن چیزوں سے بھڑکایا جائے گا وہ انسان اور پتھروں سے بھڑکایا جائے گا، پتھروں سے آگ لگائی جائے گی، اس کا ایندھن بنے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جہنم کی آگ کیسی خطرناک آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایسی خطرناک آگ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اہل و عیال کو بھی بچائیں، بیوی بچوں کو بھی بچائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں، گھر والوں کو کیسے بچائیں، بیوی بچوں کو کیسے بچائیں؟ اس کا جواب بھی قرآن کریم نے واضح طور پر جواب دیا کہ جو انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لاتا ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے رک جاتا ہے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے اور اس کو ایسی خطرناک آگ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ دیکھو قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس میں بڑوں کو، والدین کو، سرپرستوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ والدین ہے تو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ واضح طور پر قرآن کریم نے اس کا سیدھا سا جواب دیا ہے کہ
جو والدین اپنے بچوں کی دین کی تربیت نہیں کریں گے اور ان کو دین کا بنیادی علم بھی نہیں دیں گے، کتنے ہمارے نوجوان بھائی ہیں جن کو جنت اور جہنم کے احوال معلوم ہی نہیں ہیں، تو پھر وہی سب کچھ ہوگا جو کچھ معاشرے میں ہو رہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہنم سے بچنے کا ایک جامع نسخہ بتلایا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بہرحال وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنے سے ڈر گیا، یعنی سامنے ٹھہرنے سے ڈر گیا کا مطلب جب بھی اس کو گناہ کا خیال آ رہا، جب بھی اس کو غلط چیزوں کی طرف اس کا ذہن جا رہا ہے، ہمیشہ اس کو یہ ڈر لگا رہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، مجھے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نام اعمال کا جواب دینا ہے، یہ ڈر، یہ خوف، یہ فکر، یہ لگن اس کو ہمیشہ باقی رہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفسانی خواہشات سے بھی بچتا رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جنت میں بنا دیتے ہیں۔ یہ جو اولاد ہے، یہ آنے والی نسل ہے، یہ آنے والی جنریشن ہے، یہ بھی ایک فصل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری فصل، ہمارا پھل بہت اچھا ہو تو اس کے لیے پہلے نمبر پہ ضروری ہے کہ زمین اچھی ہو، یعنی بیوی اچھی ہو۔ تو سب سے پہلے ضروری چیز کہ عورت یعنی بچے کی ماں اچھی ہو۔ یہ مثال میری اپنی نہیں ہے، یہ مثال قرآن کریم نے دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیت ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کھیت سے تشبیہ دی ہے کہ تمہاری عورتیں اچھی ہونی چاہیے۔ اگر عورت اچھی نہیں ہوگی تو اس سے ہونے والی اولاد بھی تم کو کبھی بھی اچھی نہیں مل سکتی۔ اب اچھی عورت کس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے۔ کوئی سمجھتا ہے بہت زیادہ خوبصورت ہو وہ بہت اچھی، کوئی سمجھتا ہے کہ جو بہت پڑھی لکھی ہو وہ بہت اچھی، کوئی سمجھتا ہے جو بہت زیادہ ڈگری والی ہو وہ بہت اچھی، کوئی سمجھتا ہے جو کھانے پکانے میں ایکسپرٹ ہو، ماہر ہو وہ بہت اچھی۔ آج کل یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس کا پاسپورٹ گرین ہو وہ بہت اچھی۔ یہ الگ الگ سوچ ہے، ہمارے علاقے کے ماحول سے خطاب ہے، چونکہ ہمارے یہاں اچھائی اور برائی کا معیار بالکل الگ ہے۔ اس لیے ہم کو اپنی عقل سے کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اچھے پن کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث سے معلوم کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ حدیث میں ہمیں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت کسے کہتے ہیں اور اچھی عورت کیسی ہونی چاہیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ لوگ عورتوں سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، چار چیزوں کو بنیاد بنا کر نکاح کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَلِمَالِهَا، لوگ عورت کے مال و دولت کو دیکھ کر، اس کی پراپرٹی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں کہ یہ بڑے گھر کی عورت ہے، یہ بڑے پیسے والی کی بیٹی ہے، یہاں اگر ہماری شادی فکس ہو جاتی ہے، یہاں اگر ہمارا رشتہ طے ہو جاتا ہے تو ہمارے بھی مالی وسائل بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اور مال کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی ہے، اس کی تعبیر اس زمانے میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لڑکی بیرون ملک کی رہنے والی ہو، فارن ملک کی رہنے والی ہو۔ چونکہ بیرون ملک میں رہنے والی ہوگی تو عام طور پر مالی صاحب استطاعت ہوگی، اس لحاظ سے بھی لوگ نکاح کرتے ہیں۔ دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ولی جمالہا، لوگ عورت کی حسن و جمال کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ خوبصورتی کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، یہ عارضی چیز ہے۔ آج نوجوان ہے تو چہرے پر خوبصورتی ہے، کل جب بوڑھی ہو جائے گی تو کسی کی نانی بن جائے گی، کسی کی دادی بن جائے گی، پھر چہرے پر جھریاں بھی آ جائیں گی۔ تو معلوم ہوا یہ حسن ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ سہارنپور میں ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے اور حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہوتے تھے۔ حضرت ایک شعر فرمایا کرتے تھے، بڑی نصیحت کا شعر ہے، یہ ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے ہے کہ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت لم یزل، ان سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، ان سے خوش ہوتا ہے دل۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی تو چند دن کی ہے، چند برسوں کی ہے، چند مہینے کی ہے۔
اگر سیرت، کیریکٹر، اخلاق، زندگی اچھی ہوگی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی اچھی ہوگی، اور اگر صرف صورت اچھی ہوگی تو اس سے تو صرف آنکھوں کو اچھا محسوس ہوگا، اور لیکن اگر اخلاق اچھے ہوں گے، مینرز ہوں گے، تو دل کو بھی سکون ملے گا، دل کو بھی اطمینان ملے گا۔ کتنے ہمارے نوجوان بھائی ہیں جو رنگ روپ دیکھ کے، ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، پھر بعد میں بیچارے اندر ہی اندر پریشان ہوتے ہیں، نہ اس عورت کو کھانا پکانا آتا ہے، نہ گھر کے کام کاج آتے ہیں، نہ گھر کے کام کرنے کو تیار ہے، نہ نمازی ہے، نہ شریعت پہ عمل پیرا ہے، نہ بڑوں کے ساتھ احترام ہے، نہ چھوٹوں پر شفقت ہے، بڑے مسائل پیش آتے ہیں۔ آج تو ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ شادی ہو کے 1 مہینہ نہیں ہو رہا، طلاق پر نوبت آ گئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شوہر کو بیوی کے حقوق معلوم ہی نہیں ہے، نہ بیوی کو شوہر کے حقوق معلوم ہے، نہ ان دونوں کو اولاد کے حقوق معلوم ہے، نہ اولاد کو والدین کے حقوق معلوم ہے، کسی کے حقوق معلوم ہی نہیں، تو پھر کہاں سے زندگی آگے بڑھے گی؟ پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے تھے، جب کبھی لڑکی یا لڑکی کی شادی ہوتی تو وہ ان دونوں کو سمجھاتے تھے کہ بیٹا اب تمہارا نکاح ہو رہا ہے، تمہاری شادی ہونے والی ہے، اب تم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھو۔ پہلے یہ سکھایا جاتا تھا، اب تو وہ دور ختم ہی ہو گیا ہے۔ جیسے ہی ایجوکیشن ختم ہوئی، جیسے ہی تعلیم ختم ہوئی، ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا رشتہ ہے، چلو ہم یہاں نکاح کرتے ہیں۔ اچھے رشتے سے مراد والدین کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اچھا کمانے والا ہے، اس کے اخلاق کو نہیں دیکھا جاتا، اس کی دینداری کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ کتنا اچھا پیسے کمانے والا ہے، اس لحاظ سے ماں باپ کی نظر میں وہ لڑکا بہت اچھا ہے۔ تو بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو، والدین کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ والدین نیک ہوں گے تو اولاد بھی نیک ہوں گی، والدین اگر دیندار ہوں گے تو اولاد بھی دیندار ہوگی، والدین اگر نمازی ہوں گے تو اولاد بھی نمازی ہوں گی، والدین اگر شریعت پر عمل پیرا ہوں گے تو بچے بھی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے، والدین اگر تہجد گزار ہوں گے تو اولاد بھی تہجد گزار بنے گی۔ اگر خود والدین کے ہاتھ میں سیل فون ہوگا، موبائل فون ہوگا، یا ٹی وی کا ریموٹ ہوگا، یا فلمی گانوں کے ان کے زبان پر گانے ہوں گے، یا فلمی انداز میں ان کے زبان پر ڈائلاگ ہوں گے، تو وہی سب کچھ ہوگا جو کچھ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے۔ بہرحال تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَلِحَسَبِهَا، لوگ عورت کے حسب نسب دیکھ کر، اس کے خاندان کو دیکھ کر، اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں کہ یہ بڑے گھر کی عورت ہے، یہ بہت اونچے گھر کی عورت ہے، یہ بڑے خاندان کی عورت ہے۔ اس لحاظ سے بھی اگر یہاں ہمارا رشتہ طے ہو جاتا ہے تو اس لحاظ سے ہم بھی بڑے اونچے لیول کے ہو جائیں گے، لوگ اس چیز کو بھی دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ چوتھی اور آخری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَلِدِينِهَا، لوگ عورت کی دینداری کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، اور یہ چیز آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو عورت کی دینداری کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، ورنہ تو وہ مال و دولت کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، حسب نسب کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، اس کی پراپرٹی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، لیکن دینداری کو دیکھ کر شادی نہیں کرتے ہیں۔ اور جو لوگ دینداری کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکی نمازی ہے یا نہیں ہے، وہ لڑکی روزہ رکھنے والی ہے بھی یا نہیں ہے، وہ برقع پہننے والی، حجاب کرنے والی ہے بھی یا نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں یا نہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں، وہ دینداری کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ عورت کی دینداری کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی اولاد کی تربیت سے متعلق۔ جہاں بھی اولاد کی تربیت سے متعلق بات آتی ہے وہاں پر ماں باپ سے خصوصی طور پر خطاب کیا جاتا ہے، لیکن میں اولاد سے بھی کہنا چاہوں گا، نوجوان بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے کرتے، ان کو بڑا کرتے کرتے خود ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن اولاد کو اس کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ آج کی نیو جنریشن وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ماں باپ کا ہمارے اوپر فرض ہے، انہوں پیدا کرے تو پالنا، پڑھانا، لکھانا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو ذرا جا کر دیکھو ان بچوں کو جن کے والدین ان کی زندگی میں نہیں ہیں، ان کی زندگی کیسے کٹ رہی ہے، کیسی زندگی ان کی گزر رہی ہے۔ ذرا ان بچوں کا بھی دورہ کرو جو یتیم ہیں، جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، ان کی زندگی کیسے گزر بسر ہو رہی ہے۔ جن کے پاس ہے ان کو اس کا ذرا بھی احساس نہیں، جن کے پاس ہے ان کو ذرا بھی اس کی قدر و منزلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تم ان کو اف بھی مت کہو، جھڑکنے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے دونوں بازوؤں کو جھکائے رکھو، تکبر سے اکڑاؤ نہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔
لیکن آج ماں باپ کو اپنی اولاد سے شکایت رہتی ہے، وہ آ کر ایسا درد دل سناتے ہیں کہ میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں ماں باپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے اولاد کی شروع ہی سے تربیت کریں۔ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پھر ان سے آہستہ آہستہ پھر ان کی زندگی میں بگاڑ اور فساد آ جاتا ہے۔ یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خود مائیں بچوں کے سامنے گانے گاتے ہوئے نظر آتی ہے، ان کے سامنے فلمی ڈائلاگ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو پھر کہاں سے ہمارے نوجوان بھائیوں میں اور بچوں کے اندر دینی تربیت کا جذبہ پیدا ہوگا؟ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو دیندار بنائیں۔ جب ماں باپ اگر بچوں کی دینی تربیت نہیں کریں گے، ان کو دین کا بنیادی علم بھی نہیں دیں گے، تو پھر وہی سب کچھ ہوگا جو کچھ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے۔ پھر بچوں سے اچھی امید رکھنا بھی چھوڑ دیں، پھر ان سے اچھی امیدیں بھی وابستہ نہیں ہوں گی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنی جس اولاد سے بڑی بڑی امیدیں باندھتے ہیں اور توقعات لگا کے بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، لیکن دینداری نہ ہونے کی وجہ سے وہی ان کی زندگی کو خراب بنا دیتی، دن کا سکون اور رات کی نیند حرام کر دیتی۔ بعض اوقات والدین تنگ آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ تو پیدا ہی نہیں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، اور کبھی ایسے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ بد دعا دے دیتے ہیں، اور بد دعا دیتے وقت ماں باپ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ اولاد کا بگاڑ، اولاد کا فساد کہیں ہماری غلط تربیت کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو صحیح تربیت کرتے، ان کو دین کا علم دیتے، تو ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا، ان کے نخروں کو، ان کی اس چیز کو، ان کی بدچلن کو ہم دیکھتے رہے اور نظر انداز کرتے رہے، اور ہمیشہ یہی سمجھتے رہے ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ان کے نخروں کو، ان کی بدتمیزیوں کو برداشت کرتے رہے، اور مہمانوں کے سامنے ان سے ڈانس کرواتے رہے، ان کے سامنے ان کو گانے گواتے رہے، اور یہی سمجھتے رہے ابھی تو بچے ہیں۔ پھر ان کی تربیت ختم ہو گئی، پھر جیسے جیسے بڑے ہوں گے وہی چیز ان کے اندر ہوگی جو ہم بچپن میں ان کو سکھائے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب اپنے بیٹے کی شکایت لے کے آئے، اب نافرمانی کی شکایت لے کے آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے صاحبزادے کو اپنے پاس بلایا اور سخت تنبیہ کی اور فرمایا کہ دیکھو یہ والدین کا حقوق ہے، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو اس لڑکے نے کہا اے امیر المؤمنین، کیا والدین پر اولاد کے کچھ بھی حقوق نہیں ہے؟ کیا صرف اولاد پر ہی سب کے حقوق ہیں کیا والدین کے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور ہے۔ اس لڑکے نے کہا امیر المؤمنین وہ حقوق کیا ہے آپ مجھے بتلائیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ والدین پر اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کو دین کی تعلیم دے، شادی کرتے وقت اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، ان کا اچھا نام رکھے، یہ اولاد کے حقوق ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا امیر المؤمنین ان تینوں حقوق میں سے میرے باپ نے کوئی بھی حقوق ادا نہیں کیا، کیونکہ میری والدہ جو ہے وہ ایک مجوسی کی باندی ہے، ایک آگ پرستش کرنے والی کی باندی ہے۔ اسی طرح میرے باپ نے میرا نام جعل رکھا، جعل کہتے ہیں بدصورت آدمی کو۔ اسی طرح میرے باپ نے قرآن کریم کی بھی تعلیم نہیں دی۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنی تو فرمایا، ان کی طرف متوجہ ہوئے اس باپ کی طرف، فرمایا تم تو اپنے بیٹے کی شکایت لے کے آئے تھے، تم تو اس کے نافرمان ہونے سے پہلے ہی اس کو نافرمان بنا دیا، تم نے اس کے ساتھ برا معاملہ کیا قبل اس کے کہ وہ تمہارے ساتھ برا معاملہ کرے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب بچے میں کچھ شعور پیدا ہو جائے اور اس کی زبان کچھ بولنے کے قابل ہو جائے تو ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے اچھی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالتے رہیں اور ان کی زبان سے کہلواتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ سکھاؤ، کیونکہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے، پہلی کلاس ہے۔ بچے کی ابتدائی تربیت کی ذمہ داری ماں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ماں باپ کے اوپر لازم ہے کہ وہ بچے کے حافظے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں، جائز ناجائز، حرام اور حلال کے یہ الفاظ ان کے ذہنوں میں بٹھا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں ڈال دو، ان کے اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈال دو، اور قرآن کریم کی تلاوت ان کے دل میں ڈال دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو کا مطلب تنبیہ کرو اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ میں ماں باپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے جن، چڑیل، بھوت، کتے بلیوں کی کہانیوں کے بجائے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام، اولیاء اعظام کے واقعات سنائیں، شہیدوں اور غازیوں کے واقعات سنائیں، انہیں حضرت سمیہ کی قربانی کے متعلق بتلائیے،
انہیں حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ سنائیے، انہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مظلومیت کے احوال بیان کیجیے، حضرت علی کی بہادری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت، عدل و انصاف کا تذکرہ کیجیے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین اور غزوہ خندق کا ان کے تفصیلات بتائیے، ان کے سامنے فتح مکہ کا نظارہ پیش کیجیے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب ماں باپ خود ان سے واقف ہوں گے۔ خود ماں باپ کو اس کا علم نہیں ہوگا، اسلامی تاریخ سے واقفیت نہیں ہوں گی، تو کہاں سے ہے وہ بچوں کے سامنے وہ واقعات بیان کی جائیں۔ دیکھو یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتے ہیں تو پھر نہ ان کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بتاتے ہیں، نہ اسلامی واقعات انہیں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور بھی ضرور تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کو دین کا علم دیں، دین کا بنیادی علم دیں۔ ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، دیکھا کہ اس قبر میں بہت سخت عذاب ہو رہا ہے اور فرشتے اس کو مار رہے ہیں، قبر میں آگ جل رہی ہے، اور آپ وہاں سے کچھ دیر کے بعد وہاں سے گزر گئے۔ دوبارہ آپ کا کچھ دنوں کے بعد وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ اب جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہے اور جنت کی ہوائیں ہیں، جنت کی بہاریں ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ تھا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ مردوں سے باتیں بھی کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے، کیا احوال ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا، اب تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس مردے نے کہا، اس میت نے کہا کہ جب میرا انتقال ہوا تو میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے عذاب دیا جا رہا تھا، اور میرے انتقال کے وقت میری بیوی حاملہ تھی اور میرے یہاں بچہ ہوا، تو میری بیوی نے کسی عالم دین کے پاس اس کو دینی تعلیم دی، اور اس عالم دین نے میرے لڑکے کو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے میری خبر سے اللہ تعالیٰ نے عذاب ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تیرا بیٹا زمین پہ بیٹھ کے مجھے رحمان اور رحیم کہتا ہے تو میرے لیے میری شان کے خلاف ہے کہ میں اس کے باپ کو خبر میں عذاب دوں۔ تو جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، جن کے بچے عالم دین ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان بچوں کے باپ کو اللہ تعالیٰ کتنا نوازیں گے، ہم ذرا سوچیں۔ اسی لیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا علم دیں گے، دین کا بنیادی علم دیں گے، دنیا بھی دیں گے ضرور ہے لیکن دین ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔